جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرہ بھی ہے، اور بھی ویلیز ہیں، 6-7 ویلیز ہیں، وہاں پہ جب برف ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے۔ کے پی کی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اپنی ناکامیوں کا، اپنی فیلنگز کا فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، ان کے جو مفادات جو ہیں وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، کیونکہ وہ مل کے اس سورس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں فار دیئر اون بینیفٹ۔ حکومت کی وادی تیرہ میں آپریشن کی تردید، وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس، کہا تیرہ میں آپریشن نہیں ہو رہا، برفباری کے دوران نقل مکانی ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت اور جرگے کی مشاورت سے معاملہ طے ہوئے، تیرہ سے لوگوں کی نقل مکانی کا نوٹیفیکیشن کے پی حکومت اور جرگے کی مشاورت کے بعد جاری ہوا۔ نقل مکانی کو بحران کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کے پی حکومت ناکامی کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہتی ہے، اس سارے معاملے میں فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے فنڈز رکھے۔ تیرہ میں ٹی ٹی پی کے 500 لوگ ہیں۔ تیرہ میں 12,000 ایکڑ پر بھنگ کاشت ہوتی ہے، فی ایکڑ 35 لاکھ روپے کی کمائی ہوتی ہے۔ اصل جھگڑا یہی ہے، صوبائی حکومت کے مفادات ٹی ٹی پی کے ساتھ جڑے ہیں۔ تیرہ سے لوگوں کو کس نے نکالا؟ بیرسٹر گوہر کا سوال، بولے اگر صوبائی حکومت نے انخلا کرایا تو کل لوگوں سے کہیں کہ واپس چلے جائیں، پھر وفاق کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، دہشت گردی کے ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اتوار کو خیبر میں اقوام کا جرگہ ہوگا، عمائدین سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے بے دخل ہوئے یا زبردستی گھر چھوڑنا پڑا۔ صوبائی حکومت نے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے 4 ارب روپے ریلیز کیے۔ وفاقی حکومت کے 2 اتحادی پھر آمنے سامنے، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر سندھ حکومت اور میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی، ایم کیو ایم کا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں، سانحہ گل پلازا پر ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ مردوں پر سیاست کر رہے ہیں، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں، ہماری جتنی سیکیورٹی لینی ہے واپس لے لو۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن بولے حکومت کسی کی ڈکٹیشن پر کام نہیں کرے گی، حکومت سندھ نے لاہور سے فورینسک ٹیم بھی بلائی، تحقیقات رپورٹ سے مطمئن نہ ہوئے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، ایم کیو ایم نے شہر میں خون کی ہولی کھیلی، شرجیل انعام ایمن کے خطاب کے دوران اسمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ۔ آپ کی سارے اقدام اور ساری پالیسی یہی کہہ رہی ہے کہ وفاق کراچی کی ذمہ داری سنبھال لیں، آپ خود یہ بتا رہے ہیں دنیا کو اپنے عمل سے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود محسوس کریں کہ سندھ میں بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں کی آگ دلوں سے نکل کر گلیوں محلوں اور کراچی کے چپے چپے میں جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن بناؤ ورنہ کراچی وفاق کے حوالے کر دو، ایم کیو ایم ڈٹ گئی، فاروق ستار کی اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی چھٹی ہونے کی پیش گوئی، وفاق سے کراچی کا انتظام سنبھالنے کی اپیل، سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن ریڈ لائن قرار، فاروق ستار کہتے ہیں کہ بلاول زرداری میرے بھانجے بھتیجے، جوڈیشل کمیشن بنا دو، کراچی والے مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور مرتضی وہاب کا استعفیٰ چاہتے ہیں، سندھ میں جاگیردارانہ طرز حکمرانی قائم ہے، مارکہ حق میں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، یہ لوگ تو فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی ساری محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔ صرف ظلم کو ظلم کہنے پہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک طرح سے دھمکا رہے ہیں نا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی لے لیں گے، ایسے کہ ہم چپ ہو جائیں گے۔ 22,000 ارب روپے ملے 17 سالوں میں، 22,000 ارب، اتنا پیسہ ہے کہ پورا سندھ 50 دفعہ بلڈوز کریں اور 50 دفعہ نیا سندھ بن سکتا ہے۔ تو بھائی ابھی اور اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ہے نا تو ہمیں وہ بھی کر لیں، ہم نے جو ہے وہ سچ بولنے سے اگر رکنا ہوتا تو پھر ہم یہی نہیں ہوتے۔
सिक्योरिटी वापस क्यों ली? मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी पर बरहम। मुस्तफा कमाल का जारहाना अंदाज, कहा आप हमें धमका रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ और सिंधु देश के नारे लगाने वालों से सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली जाती? हम वो हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया। जुल्म को जुल्म नहीं समझते तो सियासत नहीं करनी चाहिए। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची, वहां पर हर दूसरे दिन बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सिंध हुकूमत को 17 वर्षों में तरक्याती कामों की मद में 22,000 अरब रुपए मिले। इन पैसों से 50 बार नया सिंध बन सकता है। शर्जील नामेमन की एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुत्तहिदा की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी है। विफाकी वुज़रा इस्लामाबाद में एक एक सिपाही लेकर घूम रहे होते हैं। कराची में एमक्यूएम के वुज़रा को 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। आग के बाद 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू की गई। कहा जा रहा है कि कराची को विफाक के हवाले कर दे। और खबर आई सामने कि जी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस ली गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। सानिया गुल प्लाजा 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल अमल मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि डीएनए की मदद से मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। अब तक मजमूई तौर पर 27 लाशों की शनाख्त की जा चुकी। 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए। सानिया में जाम बहक अफराद की तादाद 74 हो गई। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद। मुतासरा इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि SBCA के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। सानिया गुल प्लाजा मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। कहा सानिया गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर पंजाब का आतिफ ज़रगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। होटल के अंदर 3 लोग जाम बहक हुए। होटल मालिक लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करें। वज़ीर मरियम नवाज की रेस्क्यू 1112 की टीम को शाबाश। आतिफ ज़रगी के वाक़या से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीज़न के 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने की हिदायत। रेस्क्यू 1112 में नया फायर इंस्पेक्टोरेट यूनिट कायम करने का फैसला। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर, CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बड़ी कमर्शियल इमारतों में लाजिम करार। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। पाकिस्तान की गजा बोर्ड में शमूलियत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मंजूरी से मुतालिक कौम को इत्तेमाद मिलेंगे। काबीना ने वज़ारत ख़ारिजा की समरी पर मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी थी। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। हर शय सफेदी में ढक गई। मालम चब्बा में 3 ज़ियारत में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात नथिया गली ठिंडियानी में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गलियात की तमाम शहराएं मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। मलिका कोसार मरी में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। माल रोड, झीका गली और नथिया गली सयाहों के लिए बंद। सिर्फ बुकिंग वालों को इजाज़त। शुगरान जाने वाली सड़क की भी बंदिश। नारान से काकान तक रास्ते बहाल। चित्राल और सवात की सड़कें सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ओपन। बाग में बर्फबारी का 7 वादी नीलम में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। सदन गली, गंगा चोटी, नीजा गली, तोली पीर में भी सफ़ेद चादर बिछ गई। कोयटा कलात मस्तूम, कान महतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें ब्लॉक। शहरी महसूल।
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں برفباری سے شدید متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا بر وقت ریسکیو آپریشن. زیارت، بولان، یوب، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم. پاک فوج کی ٹیمیں برفباری میں پھنسے شہریوں کی ریسکیو کرنے کے لیے مصروف عمل. ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم. پاک فوج شدید موسمی حالات میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار. ضلع کرم میں شدید بارشوں اور غیر معمولی برفباری کے باعث سیکیورٹی فورسز کی امدادی اور ریسکیو کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری. مقامی آبادی کی مدد اور زمینی رابطوں کی بحالی کے لیے فوری ہنگامی ریسکیو آپریشن. بھاری مشینری اور افرادی قوت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے تمام متاثرہ سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا. وادی تیرہ میں شدید برفباری میں پاک فوج کے جوان جان کی پرواہ کیے بغیر امدادی سرگرمیوں میں مصروف. ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سپیل. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بادل خوب برسے. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، جہلم، سیالکوٹ میں بارش سے موسم مزید سرد. معلم چبا، دیر، پشاور، کالام، پارا چنار میں بھی بادل برس پڑے. زیارت، پسنی، جیوانی، نوشکی، گوادر میں بھی بارش جم کر برسی. بارشوں کے باعث درجہ حرارت مزید نیچے چلا گیا. لہ، معلم چبا، پارا چنار، گوپس میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ. بگروٹ -6، کالام، مستور، راولاکوٹ میں پارا -5 تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 6، لاہور 9، کراچی میں 13 ریکارڈ. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل. بلوچ کالونی میں لٹیروں نے موبائل چھیننے کے دوران فائرنگ کی. مقتول راؤ ولی اللہ آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا. پولیس کو 2 ملزمان کی تلاش. رواں سال اب تک شہر میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی گئے افراد کی تعداد 10 ہو گئی. زخمی ہونے والوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی. ایران یورینیم افزودگی اور میزائل پروگرام روکے. امریکہ نے نئی ڈیل کے لیے تہران کے سامنے 4 شرائط رکھ دی. امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران جوہری سرگرمیاں روکے، بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرے اور خطے میں پراکسی گروپس کی حمایت سے دستبردار ہو. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ نئے معاہدے کے لیے ایران کو افزودہ یورینیم سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا. امریکہ میں برفانی طوفان فن سے تباہی، 30 سے زائد افراد ہلاک. امریکہ کے 2/3 حصے میں نظام زندگی مفلوج، لاکھوں افراد متاثر. ٹینیسی اور مسیسپی میں بجلی کا بریک ڈاؤن، 5 لاکھ گھر اندھیرے میں ڈوب گئے. ٹرمپ کی متاثرہ ریاستوں کو بجلی کی بحالی اور امداد کے لیے فوری وفاقی فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت. صدر ٹرمپ نے 12 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی منظوری دے دی. نیو یارک اور ٹیکساس سمیت 22 ریاستوں میں پہلے ہی ہنگامی حالت برقرار ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت. امریکہ میں تاریخ کا بڑا فضائی بحران، 24 گھنٹوں میں 19,000 سے زائد پروازیں منسوخ.